برات دا تا خدا دی قسم دین تصور ہی کوئی نہیں. اے برات جیڑی ہے نا اے لڑکی آلیاں تے حملہ فوج لے کے آنی اسا 300 بندیاں دی نال دھی بھی دے انا للہ و انا الیہ دھی بھی دے 300 بندے دی روٹی بھی دے بسترے بھی دے منیاں بھی دے مجھی بھی دے قلے بھی دے موٹر سائیکل بھی دے فریج بھی دے صوفہ بھی دے بیڈ بھی دے سونا بھی دے کپڑے بھی دے. اگوں آدھیں جی جہیز فاطمہ جہیز یہ تو جہیز فاطمہ دساں جہیز فاطمہ یہ ایسا رسمہ بنائیاں اے تیجا ساتا 10واں 20واں 40واں میں ممبر رسول تیاں سرگو دے میں رانا خدا گواہ شریعت اسلامیہ دے اندر اے چیزاں موجود ہو کوئی نہیں. جیڑا بندہ جنازے بھی شامل ہو ونجے اس واسطے گھر ونج کے تعزیت کرنی بھی ضروری نہیں. جنازے شامل ہو گیا تعزیت ہو گئی اتھے صبح بھی شام بھی دوئے دیوڑے تریے دیوڑے وجہ دا پہلی عید آن دیئے ایک میری سوگ وقت جا گیا ہے. اے ساریاں رسمہ تساں بنائیاں اے ساریاں رسمہ اساں بنائیاں اے اساں ہندوؤں کو لیاں تے ساڈا نبی تساں کامل دین دے کے گئے. شادی ہوندی نا پتر دی تب ماں پیو راتی سر جوڑ کے بیٹھیں فلانا بھی ناراض ہے تے 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 پتر دی شادی ہے تے انہاں سارے نو مناونا. اگو جوائی دی پھپھی رشتے ویکھو قریبی رشتہ نہیں خون آلا وقت دوئے ماں پیو نکل پہ والد صاحب پگڑی پیران تے رکھی کدائیں والدہ بھوچنا رکھیا بھراواں نو راضی کیتا پتریراں نو کیتا ملویراں نو کیتا پھپھیراں نو کیتا دور دور دے رشتہ دار منتاں کر کے راضی کر لے. جملہ میں بڑا سخت جیا بولنا چاہنا برداشت کرنا نے جملہ میں بڑا سخت جیا بولنا چاہنا. سارے رٹھیاں نو شادی دے موقع تے منا کے گھر لے آئے. اللہ تے اللہ دے رسول نو آکھیا تساں ساڈے گھروں باہر نکلو سان تو آڈی ضرورت نہیں جڑے ناراض ہیں انہاں نو منا کے اساں لے آئے. میں صحیح آکھ رہا ہوں کہ غلط آکھ رہا ہوں؟ سارے غیر شرعی کام نہیں کریں دے سارے غیر شرعی کام نہیں کریں دے جدہ دہار رکھیں دے اور شادی دی اس وقت تو لے کے برات تک سب غیر شرعی کام نہیں. برات دا تا خدا دی قسم دین تصور ہی کوئی نہیں. اے برات جیڑی ہے نا اے لڑکی آلیاں تے حملہ فوج لے کے آنی اسا 300 بندیاں دی نال دھی بھی دے انا للہ و انا الیہ دھی بھی دے 300 بندے دی روٹی بھی دے بسترے بھی دے منیاں بھی دے مجھی بھی دے قلے بھی دے موٹر سائیکل بھی دے فریج بھی دے صوفہ بھی دے بیڈ بھی دے سونا بھی دے کپڑے بھی دے. اگوں آدھیں جی جہیز فاطمہ جہیز یہ تو جہیز فاطمہ دساں جہیز فاطمہ کوئی عالم تو نہیں دسدا نہ عالمہ دسنا تو میں دسنا جہیز فاطمہ کے وے اس تو بعد تساں جہیز فاطمہ دا نام ہی نہیں لینا. جدہ نسبت ہوئی نا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نسبت ہوئی تو نبی پاک نے حضرت علی کو پوچھیا کوئی پیسہ شیسا کول ہے ہی کہ کوئی نہ کہہ پوچھیا سسر کہندے کولوں کوئی ہے ہی شے کول
کہ کچھ نہیں، ایک زرہ ہے، زرہ کی ہوندی ہے لوہے دیاں کڑیاں، اے جنہیں زنجیر نہیں ہوندا، اے مجاہد بندے کپڑے دے تلے پا لیندے تاکہ تلوار کوئی چلائے تا تلوار جسم تے اثر او لوہے دی کڑی روک لے وے، او لوہے دیاں کڑی زرہ۔ میرے نبی نے فرمایا بازار وانیاں اے زرہ ویچ تے پیسے لے آ کے مین دے۔ کہیں آکھیا کہن تو آڑا جہیز بھی نہیں ہوندہ۔ اگوں گئے نا حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، اور تاجر آدمی اس نو بازار دے بھاؤ تاؤ دا تاجر جو ہے انہاں کہ علی بھائی کہاں کہ یار سیدہ فاطمہ نال نسبت طے ہو گئی ہے، نبی پاک فرمایا زرہ ویچ کے آتے پیسے من لے آ کے دے، میں زرہ ویچن ٹریا۔ حضرت عثمان جان دے ہیں بے زرہ کتنے دیئے، کتنے پیسے وٹی وڑین، فرمایا ویچنی جو ہے تے میں نے ویچ دے، تو سا لے لو کنye، فرمایا کڑیاں گندہ چلا جا، ہر کڑی دے بدلے درم لیندہ چلا جا۔ 480 کڑیاں نکلیاں، کتنی 480 کڑیاں۔ حضرت عثمان نے آ کے پیسے دیتے، زرہ لئی، حضرت علی کنڈ والائی، حضرت عثمان نے کہا علی بھائی زرہ میری ہو گئی، رقم آپ نے لے لی کہ ہاں، فرمایا اے زرہ میرے پاسو تحفے دے طور تے لے جا، جدہ تائی جنگ کردہ راسیں میں نے بھی ثواب لبدہ راسیں۔ اے در اصل حضرت عثمان حضرت علی دا تعاون کرنا چاہنے، کیا کرنا چاہنے، لیکن تعاون دا طریقہ کی اپنایا، انہیں پیسے دے میں نا 400 درہم 500 درہم، حضرت علی دی خودی چ فرق آ جاوے، عزت نفس نال نہیں کھیڑے، تعاون بھی کیتا تو ایک ذریعے نال کیتا۔ ساڑھے پاس تو کدی نہیں بیکھیا بھئی 10 کلو آٹے دا گٹو دیونا ہوئے کسی بیوہ عورت نو تو اتے 4 مشڈنڈے پہلے کھلوتے ہوندے، وقت اگو کیمرہ ہوندہ وہ بیچاری عورت سر جھکا کے کھلوتی ہے، اے اس تھیلے نو ہاتھ لا کے کھلوتے ہیں، بیسا بڑی سخاوت کر رہے ہیں، پیو دے گھروں دیتا نے، لوگوں کو مانگ کے دیتا نے، عزت نفسوں دی کیوں مجروح کر رہے ہو؟ اسی عورت دے بچے اگر گھارچ ویکھ رہے ہیں کہ تاثر ہوئے گا انہاں دا؟ عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہی دی۔ میرے نبی دے ایک صحابی ہے، او دے میدان شہید ہو گیا، بیٹا رہ گیا، باقی ساریاں دھیاں پتر ایک آئی، انہاں دھیاں دی شادی بھی اومنی آئی، نبی پاک اس نال تعاون کرنا چاہنے، جنگ تو واپس آ رہے ہیں، میرے نبی نے اپنا اٹھ دے نال لایا تے فرمایا بیٹا تیرے اٹھ دی چال بڑی اچھی ہے، ویچنا ہی؟ یا رسول اللہ کہہ لینا، فرمایا میں لینا، تو آڈے نال کوئی ایسا سودا کرنا یا رسول اللہ تو سونیے لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تو قیمت دے کے لیسا، مانگ کے مانگنا، اسا کیا 5000 درہم، میرے نبی نے فرمایا اتنی رقم، اسا کیا میں تا پہلے آکے بھی انہی لے لو، انہی تو سا نہیں لئی۔ آپ نے فرمایا سودا ہو گیا، وہ اٹھ تو لاون لگا، آپ نے فرمایا بیٹھا رہا، مدینہ آن دے، اتھے جا کے میں تن پیسے دے ساں تے اٹھ لے لے ساں، اتھے میرے آقا گئے، پیسے دیتے، اٹھ وصول کیتا، واپس جان لگا، فرمایا اٹھ بھی میری طرفوں تحفے دے طور تے لے جا۔ تعاون کرو نا، دوے دی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، وہ دی عزت دا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی دی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت علی 480 درہم لے آئے اور سسر دی جھولی چ پائے، اتھے میرے نبی نے حضرت ابوبکر حضرت عمر نو بلایا تے نال حضرت بلال نو بھیجیا، بازار جاؤ تے گھر دی ضرورت دا سامان لے آؤ، اس نو آدھے نے جہیز فاطمہ،
شاباش، کتنے لوگ تیار ہو؟ اتھے جہیز داماد دیندا کہ لڑکی دا والد دیندا؟ ہوں رکو، چپ کر دیو، چپ کر گئے بالکل۔ والد سامان بھی دے وے، دھی بھی دے وے، تے 300 لشکر یہ جڑا حملہ آور ہویا انہاں نو روٹی بھی کھوائے، تائیں تا دھی جمدی ہے تو تواڈے چہرے اتر ویندے، ورنہ بچی جائے وفادار تا پتر بھی نہیں ہوندا۔ جتنی دھی محبت کر دی ہے بیٹا محبت کر دا اتنی، لیکن تو بیٹی دی پیدائش تے خوش کیوں نہیں ہوندا؟ اسے واسطے نے کہ کل اس جوان ہو جانا، ایدی شادی واسطے من کئی لکھ لانے پونے، پتہ نہیں میرے کول بننے بھی ہیں کہ نہیں۔ انہاں رسمہ دی وجہ تو جڑیاں تساں اپنے گاٹے پائیاں، اساں اپنے گاٹے پائیاں، کئیاں ساڈی بہناں دیاں بیٹیاں دی سر دے وال سفید ہو، والد کو جہیز دین واسطے شے کوئی چیز کوئی، جہیز تو بغیر شادی کرن واسطے تیار کوئی، بات توڑا نک بھی نہیں رکھی۔ اے ساریاں شیاں سا بنائیاں نے، خدا دی قسم شریعت کوئی نے، نہ کوئی برات دا تصور نے، نہ کوئی جہیز دا تصور نے۔ اے اپنی دھی دے وے، توے پرات دا تو انتظام کرنا، چلے دا تو انتظام کرنا، چار پائیاں تے بستریاں دا تو انتظام کرنا، یہ نیا انتظام ہوندا تو بات انجے با کوئی ضروری ہے شادی کرنا؟ اے دھی دے وے تے جڑا لڑکا او راون ساون کھاون پیون دا کے کرے، بڑا سوکھا جا قانون ہے۔ یہ لئے فاطمہ دا سامان آیا، نبی پاک نے ایک لونڈی نو آکھیا اے فاطمہ نو لے جا تے حضرت علی دے گھر جا کے چھوڑا، اللہ اللہ تے خیر سن، تیریاں میریاں بہناں تے دھیاں سیدہ فاطمہ دی جتی دے تلے لگے ہوئے ذرے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تے ساڑھے بھرا تے دولے حضرت علی دی جتی دے تلے لگے ہوئے مٹی دے ذرے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی تو شادیاں ہوئیاں، یہ ساریاں رسمہ رواج اساں اپنے گاٹے پائے، مرنتے بھی خدا دی قسم 100 سال دا بڑھا ہوئے نا، دادا پردادا تے مر جائے، پوتریاں نو وقت پہ جاندہ، پہ 2-3 لاکھ تا ہونو، آج 3 ہے جی، آج 7 ہے جی، آج 10 ہے جی، آج 40 ہے جی، آج برسی ہے جی، اتنا تا اللہ کرندہ ایک اور بندہ مر جاندہ۔ یہ ایسا رسمہ بنائیاں، اے 3 7 10 20 40 میں ممبر رسول تیاں سرگو دے میں رانا، خدا گواہ شریعت اسلامیہ دے اندر اے چیزاں موجود ہو کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ جنازے بھی شامل ہو ونجے اس واسطے گھر ونج کے تعزیت کرنی بھی ضروری نہیں، جنازے شامل ہو گیا تعزیت ہو گئی، اتھے صبح بھی شام بھی دوئے دیوڑے 3 دیوڑے وجہ دا پہلی عید آن دیئے ایک میری سوگ وقت جا گیا ہے۔ اے ساریاں رسمہ تساں بنائیاں، اے ساریاں رسمہ اساں بنائیاں، اے اساں ہندوؤں کو لیاں، تے ساڈا نبی تساں کامل دین دے کے گئے۔ ہون بولو 8 محبت آلہ پلڑا بھاری ہویا کترائے آلہ 8 آلہ۔ شادی دے موقع دے پتہ لگتا نا کہ اگو کون آندہ، جیلے 3 7 کر دیں لوگ، کہیں ساڑھے موائد بھی کر دیں، بات پوچھو بے کیوں کیتا نے؟ واجی ہے داماد دا چاچا آگے آئی تے اس نو اساں روک نہ سگے جی، تے بات اس دے منہ ملازے تے اساں کر لے، اس ویلے داماد دا چاچا گوں آ گیا تے نبی پاک پیچھا ٹور گئے۔ جدہ تک ساری کائنات تو ود کے آمنہ دے لال نال محبت نہیں، او بندہ مومن ہی نہیں۔ ماں باپ تو ود کے، اولاد تو ود کے، یہ جڑی رمز ہے نا،
کہ ساری کائنات اور کائنات دی ہر چیز تو ود کے آمنہ دے لال نو اگوں رکھنا، انہاں نال محبت کرنی ہے، اس رمز نو اگر سمجھیا تا میرے نبی دے یاراں نے سمجھیا ہے، انہاں نہیں سمجھے، انہاں ہر شاہ تج دیتی پیچھا سٹ دیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وڈا پتر عبد الرحمن بدر ابو جہل دے جھنڈے تلے آئی، بعد اللہ نے انہوں نے بھی ایمان دی توفیق دے دیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلے مومن ہوئے مسلمان ہوئے، ایک دے مسجد نبوی وچ گل چھڑ گئی بدر دی، بھئی کنیے لڑائی ہوئی آئی تے کنیے ایک دوے نو مارے آئی۔ عبد الرحمن آکھن لگے کئی مرتبہ میرے بابا میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں تلوار چلانے لگا، پھر خیال آیا بابا ہے، میں تلوار روک لئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پتر شکر کر، تو میری تلوار دی زد وچ نہیں آیا، اگر بدر دے میدان ہے تو میری تلوار دی زد وچ آندا نا میں تیرا سر قلم کر کے رکھ دیندا، اس دن تو میرا پتر نہ ہے، میرے پتر او ہیں جڑے محمد عربی دے جھنڈے تلے کھلوتے ہیں۔ اے صحابہ اس رمز نو سمجھے، سب چیز تج دیتی۔ حضرت سعد جڑے مسلمان ہوئے نا آدھے ہیں اتنا نفیس لباس پہنے ہیں، مکے دی گلیاں ٹورے نا تا لوگ کھلو کے ویکھن لگ جاندے، تے جڑے مسلمان ہوئے نا تے ماں نو پتہ لگا تے ماں ہی مشرکہ، اس نے قسم چا لئی میں کنگھی نہیں دینی، میں کھاونا پیونا نہیں، میں چھاں تے نہیں آمنا جداں تک میرا پتر واپس اپنے دین تے نہ آوے۔ حضرت سعد یتیم ہیں، ماں نے پرورش کیتی، ماں نال بے انتہا محبت کر دے ہیں، ماں نو بھی ناز آئی، جیلے میرے پتر نو لگنا پتا نا کہ میں دھوپتے بیٹھیاں وال کھول کے تے کھاندی پیندی نا بھائیدہ آئے گا، کسی نے حضرت سعد نو دسے تیری ماں دھوپتے بیٹھی، آدھی تیل نہیں لانا، سر نہیں دھونا، کھاونا پیونا نہیں، چھانتے نہیں باؤنا، جب تک سعد واپس نہیں آندا۔ حضرت سعد آئے، پوچھیا ماں کیوں؟ آکے سنیا تم صحابی ہو گئے، سنیا تم صحابی، صحابی نا صحابی، صحابی 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 دا ساڈی زبان وچ میں نا سنیا تو وہابی ہو گیا، سنیا تو اس ویلے جڑا بندہ در در تو سر ہٹا کے نا ایک دے دروازے تے جھکا دیندا ہی نا لوگ آدھے صحابی ہو گیا، تے اج جڑا در در تو سر ہٹا کے ایک دے دروازے تے جھکا دیندا وہ کون ہے؟ جڑے وچ بیٹھے ہو مواحد لوگ، توحیدی لوگ، تے تو ان لوگ آدھے بے وہابی ہیں، اس تو گھبرا جاندے تو نا خوش ہویا کرو یار۔ ویسے او جڑے آتے نا وہابی ہو گیا، او سمجھدے نا ایڈی وڈی گال کڈی، انہاں نوں ایڈی وڈی گال کڈی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھیا بھائی ہندوستان میں دو زنانیاں آپس وچ لڑ رہی ہیں تے گالم گلوچ کر رہی ہیں، تے بعض قبیلے دیاں جڑیاں زنانی ہوندیاں نا برادری دیاں، او جڑے گالاں کڈدیاں نا بڑا پاپولر قسم دیاں گالاں خدا دے نہ سونا نہیں، وہ جڑے عورتاں گالاں کڈدیاں۔ ایک عورت گال کڈی، اس آکھیا میں تین خنزیر رن کے کھوائی، ہن خنزیر ہر چیز تو ابتر حرام ہے، دوئی سوچے آبی جڑی سب تو وڈی حرام دی شے آئی او تا اس میں نے آکھ دیتا بے میں تن خنزیر رن کے کھوائیں، او سوچ سوچ کیا کہ میں تن وہابی رن کے کھوائیں، وہ سمجھا بے خنزیر تو اتے ہون شے ہے نا کوئی تو وہابی ہے، وہ سمجھنے میں ایسا وہابی ہے کیا نا کوئی بڑی گال کڈی۔ خوش ہویا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الوہاب بلا عوض دینے والا،
بلا عوض دینے والا، بن مانگے دینے والا، انکا انت الوہاب۔ پاکستان ایک ملک دا نام ہے، اس نال یہ نسبت دی لاؤ، یہ نسبت دی پاکستانی کہ میں نہ بن سی پاکستان والا۔ فیصل آباد ایک شہر دا نام ہے، اگو نسبت دی یہ لاؤ فیصل آبادی، فیصل آباد کا رہنے والا۔ پنجاب ایک صوبے دا نام ہے، آکھو پنجابی پنجاب والا، یہ نسبت دیئے۔ وہاب اللہ دا نام ہے، اس نال یہ نسبت دی لگی اللہ والا۔ راضی ہو کہ کوئی نہ؟ اور شکر کرو دشمن دی زبان چو اللہ کٹوایا اللہ والا، اللہ والا، انکا انت سنیا تو صحابی ہو گیا، میں کلمہ پڑھ چکے ہیں کہ واپس پلٹ نہیں تو میں تڑپ تڑپ کے جان دے دینی ہے۔ حضرت سعد آکھیا ماں تیرے جسم میں کتنیاں روحاں؟ آکے ہک اگر 100 روحاں ہوندیاں اور تڑپ تڑپ کے ایک ایک کر کے روح نکل دی چلی جاندی، میں یہ برداشت کر سکتا، محمد دا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس رمز نو صحابہ نے سمجھے، صحابہ نے سمجھے۔ ماں حیران، بیٹا میں تیری ماں ماں تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں تو ٹھنڈی چھاں تا دنیا تے کوئی نہیں نا۔ حضرت سعادہ دن ماں تیری ٹھنڈی چھاؤں کب تک؟ میری آنکھاں بندوں میں ٹھنڈی چھاؤں ختم، تیری آنکھاں بندوں میں ٹھنڈی چھاؤں ختم، کل میدان معاشرے تیری چھاں نہیں رانی، تو اس ویلے میرے کو نس جانا، تو آکھنا ہے میرا پتر ہی نہیں، پتر آکھنا ہے میری ماں نہیں، بھرا آکھنا ہے میری بہن نہیں، بہن آکھنا ہے میرا بھرا نہیں، انکار کر دے سن۔ یہ لے تو دھدکار دے سن جنہ دا دامن میں نپ کے آیا نا، او حوض کوثر دا ساکی بن کے کھلوتا ہو سی، او اکسی سعد ماں نے دھدکار دیتا ہی آ میرے کول، آ میرے کول، میں تن کوثر تو جام پیواما، لم یزما ابدا، لم یزما ابدا۔ جس بندے کو میرے حوض کوثر سے ایک جام مل جائے گا، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اے رمز کس سمجھی؟ صحابہ سمجھ، سب کچھ قربان کر دیتا۔ ابو سفیان آئے نا میرے نبی نال معاہدے دی تجدید کرن، تے ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ او میرے نبی دی زوجہ محترم ہے، ابو سفیان سسرے، ام حبیبہ دا نام ہے رملہ، نا کہ رملہ، کنیت ام حبیبہ دا، ام حبیبہ ہے۔ کئی سالہ تو بعد آئے، معاہدے دی تجدید نہ ہو سکی، میرے نبی مننے نہیں۔ ابو سفیان دے دلے چاہیا مدینے آیا دھی نو تو ملدا ونجا، او اپنی دھی دے گھر آئے، او دھی کون ہے؟ میرے نبی دی زوجہ محترم ہے۔ ہن والد دھی دے گھر آوے تے کئی سالاں تو بعد آوے تے دھیاں کیڑے خوش ہوئی۔ جلے ابو سفیان اندر داخل ہوئے نا، ام حبیبہ نے میرے نبی دا بستر لپیٹیا، ابو سفیان حیران ہو گئے، دھیاں تا والد واسطے بسترے بچھانیاں تے تو بچھوڑ لپیٹ دیتا۔ ذہن چایا میری دھی سمجھو سی میرا ابا مکے دا چودھری تے سردار تے اے بسترا معمولی جیا جے دے وچ کھجوراں دے پتے سرانے دے وچ بندن تے میرے قابل نہیں۔ پوچھے آپ بیٹا بسترا میرے قابل نہیں؟ ام حبیبہ نے کہا بابا نہیں، یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے،
اور تو مشرک ہے اور پلید ہے، تو اس پاک بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس رمض نو سمجھیا تھا، کیا سمجھیا؟ صحابہ نے سمجھا، ہر چیز قربان کر دی تھی، مکان، باغات، جائیداداں، وطن، بیٹے، اولاد،